اور ہمارے یہ بریلوی علماء ہیں بہت قابل اور ذہین ہوتے ہیں، دین سے بہت محبت رکھتے ہیں، اور اسی طرح ان کے فالوور بھی جو عام بریلوی ہیں، بریلوی علماء کے پیچھے جاتے ہیں، وہ بھی دین سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ مگر میں حیران ہوں کہ اتنی علم کے باوجود، اتنی عقل اور سمجھ کے باوجود ان کو صرف اپنے بریلوی علماء ہی اہل سنت والجماعت والے لگتے ہیں، اور وہ برملا یہ اظہار کرتے ہیں کہ صرف ہمارے جو بریلوی ہیں یہی اہل سنت والجماعت والے ہیں، اور باقی جو دیوبندی ہیں وہ تو وہابی ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں۔ آدمی یہ باتیں سن کر حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ جو دیوبندی ہیں وہ تو مکمل 100% امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ان کا تو نہ اصول میں اور نہ ہی فروع میں اختلاف ہے، بلکہ دونوں میں وہ مکمل 100% امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ لیکن ہمارے بریلوی علماء کہتے ہیں نہیں، یہ تو اہل سنت نہیں، اہل سنت صرف ہم ہیں۔ حالانکہ اگر آدمی مکمل توجہ کے ساتھ آنکھیں کھول کر کتابیں پڑھے تو بریلوی علماء نے ہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں کی رائے کو چھوڑ دیا ہے۔ کیا ہمارے فقہ کے کسی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہے؟ کیا ہمارے فقہ کے کسی ایک کتاب میں یہ لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا ان کے شاگردوں کی رائے یہ تھی کہ ہمارے نبی کے پاس علم غیب ہے؟ کیا ہمارے فقہ کی کسی ایک کتاب میں یہ لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزد ایک تیسرا عید بھی تھا جس کو عید میلاد النبی کہتے ہیں؟ کیا ہمارے فقہ کی کسی ایک کتاب میں یہ لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہو کہ نبی حاضر و ناظر ہیں؟ تو آپ خود اصول اور فروع میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں کو چھوڑ کر اور پھر کہتے ہیں کہ ہم ہی اہل سنت ہیں، ہم ہی حنفی ہیں اور دیوبندی نہیں ہے۔ یہ تو بڑی زیادتی ہے، اور یہی پھر قواریت ہے کہ اپنے علماء کے ایک ٹولے کو آپ حق پر سمجھو اور ان کے علاوہ دوسرے جو صحیح العقیدہ علماء ہیں جو قرآن اور صحیح حدیث کے پیچھے جا رہے ہیں ان کو گمراہ قرار دو۔ یہ کیسا اصول ہے؟ تو بریلوی علماء بہت قابل علماء ہیں، بہت زیادہ ذہین اور دین سے محبت رکھنے والے علماء ہیں، مجھے ان سے بہت محبت ہے، لیکن دین میں اتنی شدت اختیار کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ اسی کی وجہ سے تو پورے دنیا کے مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمان ہر جگہ مغلوب ہیں اور کافر غالب ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ قرآن اور حدیث کو اچھی طرح پڑھیں، اچھی طرح سمجھیں، اور فروعی مسائل میں دوسروں پر کفر اور گمراہی کے فتوے نہ دیں۔ تو اس طرح پوری امت میں اتحاد ہوگا اور امت ایک ہو جائے گی۔